رات کے وقت ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی، جس سے کمرے میں موجود چیزیں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ بہت سال انتظار کیا ہے میں نے، لیکن اب اور نہیں۔ اب میں مزید اپنی پری سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دیکھو نا، میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آ گیا ہوں۔ اب میں اپنی جان سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہمیشہ کسی سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے تم سے دور رہنا کتنا مشکل تھا۔ جی چاہتا ہے کہ آج تمہارے اور اپنے درمیان میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں سب ختم کر دو اور تمہیں اپنا بنا لو، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ ابھی مجھے تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا۔ سامنے بیٹھا شخص جو کافی دیر سے اس کمرے میں بیٹھ کر اپنے سامنے لیٹی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کا خوبصورت چہرہ کمرے کی اس ہلکی روشنی میں بھی ایسے واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا، جو ہر چیز سے بے پرواہ گہری نیند میں تھی۔ اور اس کی اسی نیند کا فائدہ اٹھا کر وہ شخص رات کے اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا اور اس کے بیڈ پر ہی اس کی بے حد قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کی ایک ایک نقش کو اپنے ہاتھ سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ تم جانتی ہو، سوتے ہوئے تم اور بھی خوبصورت اور معصوم لگتی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں خود پر سے اختیار نہ کھو دوں اور کوئی ایسی گستاخی نہ کر دوں کہ جو ابھی میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی اتنا حق تو ہے کہ میں چھوٹی موٹی گستاخیاں تو کر ہی سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص سوئی ہوئی لڑکی کے اوپر جھکا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کی حرکت کی وجہ سے سوئی ہوئی لڑکی کی نیند خراب ہوئی ہے، تو وہ فوراً سے پیچھے ہٹا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ تم نیند سے جاگ جاؤ اور مجھے یہاں دیکھ کر خوف سے چیخنا چلانا شروع کرتے ہوئے اپنے گھر کے سارے لوگوں کو یہاں جمع کر لو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھا تھا اور جاتے جاتے دوبارہ پلٹا۔ بہت جلد ہم لوگ ملیں گے میری جان، اور اب جب دوبارہ ملیں گے تو میں تمہیں پوری طرح سے اپنا بنا لوں گا اور مجھے کوئی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس کے لہجے میں جس طرح کا جنون تھا، اگر پری اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو شاید خوف سے اپنے ہوش کھو دیتی۔ تم ابھی تک سو رہی ہو۔ روز تمہیں یہ بات یاد دلانی پڑتی ہے کہ اب تم یونیورسٹی جانے لگی ہو، لیکن مجال ہے جو کسی دن تم خود بنا کسی کہے وقت پر اٹھ کر تیار ہو جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر وہ سو لینے دینا مما، اور ویسے بھی آج مجھے یونیورسٹی تو نہیں جانا۔ اچھا جی، تو آج کس خوشی میں چھٹی کرنے کا ارادہ ہے، ذرا مجھے بھی بتا دو۔ فرزانہ بیگم پریشے کی اس لاپرواہی کی عادت سے بے حد پریشان رہتی تھی۔ روز صبح سے یونیورسٹی کے لیے اس طرح اٹھانا پڑتا تھا جیسے کسی بچے کو اسکول کے پہلے دن کے لیے اٹھانا ہو۔ پیشے کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور صبح صبح اٹھ کر یونیورسٹی جانا تو اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، اسی لیے روز ہی اسے زبردستی اٹھانا پڑتا تھا۔ ماما، آپ کو واقعی یاد نہیں ہے کہ آج کون سی خوشی ہے؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ یاد نہیں۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، نہیں تو روز کی طرح اپنے دادا جان سے ڈانٹ کھاؤ گی۔ فرزانہ بیگم کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ پری تو حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جسے اپنی بیٹی کا جنم دن تک یاد نہیں تھا۔ پری کو تو یہی لگا تھا کہ صبح اٹھتے ہی اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا، سب لوگ اس کے لیے اچھے اچھے سے گفٹس لے کر آئیں گے اور اس کے لیے کچھ خاص ہوگا، لیکن صبح اٹھتے ہی روز کی روٹین دیکھ کر اسے کافی مایوسی ہوئی تھی۔ لیکن پری نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ کسی سے اس بارے میں کچھ نہیں کہے گی، اسی لیے خاموشی سے تیار ہو کر وہ نیچے آ گئی تھی، جبکہ نیچے بھی سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ پری نے بھی اپنا ناشتہ مکمل کیا تھا، وہ یونیورسٹی کے لیے چلی گئی تھی، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ آج کا اس کا پورا دن بہت برا گزرنے والا تھا۔ ایک تو رات کو اس کو خواب کی وجہ سے میں پہلے ہی اتنی پریشان اور خوفزدہ تھی، اور صبح اٹھنے پر بھی نہ تو کسی نے مجھے وش کیا اور نہ ہی کسی کو میری برتھ ڈے یاد ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں کسی کے لیے بھی اہم نہیں۔ ویسے تو سب کہتے ہیں کہ میں سب کی جان ہوں،
سب کی لاڈلی ہوں، ایک سالگرہ تو میری یاد نہیں رہی۔ کسی کو ایک مرتبہ یہ دن گزر جائے، اس کے بعد میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پریشا نے دل ہی میں ارادہ کر لیا تھا۔ یونیورسٹی آ کر بھی پورا دن اس کا موڈ اسی طرح سے خراب تھا۔ اچھا نا یار پریشا، چھوڑو بھی، جلدی اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے فاریہ، لیکن تم جانتی ہو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ گرمی کسی کو بھی میری سالگرہ کا دن یاد نہیں، یہاں تک کہ ماما اور دادا جان کو بھی نہیں۔ پریشا کے چہرے پر یہ افسردگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو فاریہ کو بہت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ خاموشی رہی۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر گرمی کسی کو یاد نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر آج کے دن کو اسپیشل بناتے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ پریشا نے حیرت سے فاریہ کی طرف دیکھا۔ وہ ایسے کہ آج میں اور تم دونوں اکیلے باہر گھومنے جائیں گے اور تمہاری پسند کی ہر وہ چیز کریں گے جو تمہیں پسند ہے۔ تمہاری فیورٹ ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں گے اور جو جو جگہ تمہیں پسند ہے وہاں جائیں گے۔ اور ہم کیوں دوسروں کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کریں؟ اگر انہیں یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آج کے دن کو اپنے طور پر خاص بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو پریشا کا دل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کے جب گھر والوں کو اس کی فکر نہیں ہے تو اس سے بھی کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہی سوچتے ہوئے اس نے فوراً سے ہاں کی تھی اور فاریہ کے ساتھ آج کا دن اپنی مرضی سے جینے کے لیے نکل پڑی۔ پورا دن موج مستی کرنے کے بعد اب وہ پوری طرح سے تھک گئی۔ آج تو واقعی میں بہت مزہ آیا یار، تھینک یو سو مچ فاریہ، تم نے میرا آج کا دن بہت اچھا بنا دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں واقعی میں بہت بور ہو جاتی اور پورا دن بس یہی سوچ کر پریشان رہتی۔ ارے یار کوئی بات نہیں، میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں نا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ شام ہو چکی تھی، اسی لیے فاریہ پریشا کو اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے خود آئی تھی، کیونکہ پریشا اکیلی اتنی دیر تک گھر سے باہر کبھی نہیں رہی تھی۔ یار فاریہ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے اپنے سجے ہوئے شاہ ہاؤس کو دیکھ کر پریشا کافی حیران ہوئی تھی۔ جب میں صبح یونیورسٹی کے لیے گئی تھی تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی گھر میں کسی نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ گھر میں کوئی فنکشن ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی سرپرائز ہو، اندر جا کر خود ہی دیکھ لو۔ فاریہ جو اس کے پیچھے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جیسے اسے سب کے بارے میں سب کچھ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ لیکن پریشا نے اس وقت اس کی مسکراہٹ پر دھیان دینے کی بجائے اندر جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ بھاگتی ہوئی جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر پریشا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سب گھر والے گیٹ کے پاس ہی کھڑے اور جوش طریقے سے پریشا کا استقبال کرنے لگے۔ ماما، دادا جان، آپ سب لوگوں کو یاد تھا؟ پریشا باری باری سب کے گلے ملنے کے ساتھ یہ بھی پوچھ رہی تھی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری چھوٹی سی لاڈلی سی پیاری سی بیٹی کا جنم دن ہو اور ہم لوگوں کو یاد ہی نہ ہو؟ یہ سب کچھ تو ایک ڈرامہ تھا۔ صبح تمہیں یونیورسٹی بھیجنا اور پھر فاریہ کو کہنا کہ سارا دن وہ تمہیں اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ ہم لوگ آرام سے تمہاری برتھ ڈے پارٹی کے سارے انتظامات کر سکیں۔ یہ سب کچھ تمہیں سرپرائز دینے کے لیے کیا تھا۔ دادا جان نے ساری پلاننگ جب پریشا کو بتائی تو پریشا حیرت سے فاریہ کو دیکھنے لگی، جس نے پورا دن اسے اپنے ساتھ اس طرح سے مصروف رکھا تھا اور پریشا کو شک بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ فاریہ، تم سب کچھ جانتے تھے اور تم نے پھر بھی مجھے کچھ نہیں بتایا، کتنی غلط بات ہے نا۔ میری بیسٹ فرینڈس ہو کر تم نے مجھ سے سب کچھ چھپایا۔ ارے یار، دادا جان کے کہنے پر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تم تو جانتی ہو کہ میں ان کی کوئی بات نہیں ٹال سکتی، اور ویسے بھی یہ سب کچھ تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا ہے۔ اچھا چلو اب ان ساری باتوں کو چھوڑو اور تم جلدی سے جا کر اپنے کمرے میں تیار ہو جاؤ، اور تمہارا ڈریس اور ساری چیزیں میں نے تمہارے کمرے میں رکھتی ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، سارے مہمان اور سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ فرزانہ بیگم نے آگے بڑھ کر پریشا کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کے ماتھے پر پیار کر کے اسے کمرے میں جا کر تیار ہونے کا کہا۔
प्रेशा भी फारिया से बाद में लड़ने का इरादा रखते हुए अपनी कमरे की तरफ आ गई थी, क्योंकि उसे आज की पार्टी के लिए अच्छे तरीके से तैयार होना था। ये ड्रेस कितना प्यारा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा ने मेरे लिए इतना अच्छा ड्रेस ले रखा था। आज तो मैं वाकई में बहुत प्यारी लग रही हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी पूरी पार्टी की नजरें मुझ पर ही रहने वाली हैं। परी आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह हमेशा की तरह आज भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ये अचानक से लाइट को क्या हो गया है? अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया। परी तो इतना अंधेरा देखकर घबरा गई थी। इससे पहले कि वो किसी को आवाज देती, किसी ने पीछे से इसे अपने हिसार में लिया था। उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे दीवार के साथ लगा दिया। मैं जानता हूँ कि तुम बेहद खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मेरे लाए हुए ड्रेस में तुम इस कदर खूबसूरत लगोगी। उसका मतलब है कि मेरी चॉइस तुम पर काफी सूट करती है। अब से तुम्हारी हर चीज मैं अपनी मर्जी से खरीदा करूंगा। प्रेशर तो किसी की आवाज को अपने इतने बेहद करीब से आता सुनकर बेहोश होने के करीब थी। मैं चेहरे से हाथ हिटाने लगा हूँ। शोर मत मचाना, और वैसे भी बाहर इतने मेहमान मौजूद हैं। इतना रश है, अगर तुम शोर मचाओगी भी तो तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं जाएगी। अरे बता, शोर मचाकर तुम अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर लोगी। उस शख्स ने ये कहने के साथ ही मरी के चेहरे से हाथ हटाकर खींचकर इसे अपने सीने में लगाया था, जबकि इसकी इस हरकत पर तो प्रीशा अपनी सांस भी रोक गई थी। तुम जानती हो मुझे तुम्हारे बाल बेहद पसंद है। उनकी खुशबू मुझे पागल कर देती है। वो शख्स जो पहले ही परी को अपने मजबूत हिसार में लेकर खड़ा था, मजीद इसके करीब होता जा रहा था। अपना चेहरा इसके बालों के पास जाकर इसकी खुशबू महसूस कर रहा था, जबकि इसके हाथों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके प्रीशा की जान सही मायनों में निकली थी। वो कौन पागल शख्स था जो बिना किसी रिश्ते के इसे अपने बेहद करीब किए खड़ा था, और ऊपर से जिस किस्म की वो हरकतें कर रहा था। परी को यही लगा था कि वो यहीं बेहोश हो जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अपने होश संभाल कर परी ने इसे अपने से दूर करने की कोशिश की। वो तो शख्स भी जैसे होश की दुनिया से वापस लौटा। मैं चलता हूँ माई प्रिंसेस, अब जल्दी से अपने बाल ठीक करके नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो शख्स जैसे इस कमरे से कहीं गायब हो गया था। परी को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद लाइट भी वापस आ गई थी। परी ने जब आईने में खुद को देखा तो उसके बाल वाकई वो शख्स बुरी तरह से खराब कर चुका था। खौफ के साथ साथ परी को गुस्सा भी था। जंगली इंसान मेरी सारी तैयारी बर्बाद कर दी। एक दफा रोशनी में मेरे सामने आए, इसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा। कैसे मुझसे चिपक रहा था जैसे मैं इसकी मलकियत हो। एक दफा रोशनी में मुझे नजर आ जाए, फिर इसके होश ठिकाने लगाऊंगी। बेशर्म इंसान। परी अपने बाल ठीक करने के साथ साथ एक शख्स को भी कोस रही थी, जो थोड़ी देर पहले इसके कमरे में घुसकर अपनी मनमानियां करके जा चुका था। प्रेशा भी अपना मुंह ठीक करके नीचे आ चुकी थी, क्योंकि वो इस शख्स की वजह से अपना इतना अच्छा दिन खराब नहीं करना चाहती थी। सब लोग इसे देखकर हैरान रह गए थे। प्रेशा आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। जब केक काटने के दौरान ही प्रेशा की नज़र अपने करीब खड़े इस शख्स पर गई थी, जिससे वो जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहती थी। वही शख्स यज़दान मुस्तफ़ा था। ये कहाँ से आ गया? तो क्या ये वापस आ गया है, मगर इस तरह अचानक कैसे? प्रीशा हैरत से मुंह खोले इस शख्स को देख रही थी, जबकि वो चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट सजाए प्रीशा को ही देखने में मसरूफ था। उसका आज आना क्या जरूरी था? मेरा आज का दिन भी खराब कर दिया, और अगर आ ही गया है तो मेरी नज़रों के सामने आना क्या ज़रूरी था? तो इसका मतलब ये था कि मेरे कमरे में आने वाला और कोई नहीं, बल्कि यही था। और ये ड्रेस जो मैंने पहना है, उसका मतलब ये ड्रेस भी यही लेकर आया था। ऋषि को अब सारी बात समझ आ गई थी, इसलिए इस पार्टी में मज़ीद रुकना उसके लिए मुश्किल हो गया था। मामा, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, और अभी तो मेहमान भी सारे यहीं मौजूद हैं। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया।
تھوڑی دیر اور رک جاؤ، اس کے بعد چلی جانا۔ نہیں ماما، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی سنبھالیں، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اچھا، اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں کسی کو کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آج پورا دن پاریہ کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہوں، اس لیے تھک گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو جاؤ، اپنے کمرے میں آرام کرو اور اپنا خیال رکھنا۔ فرزانہ بیگم نے بھی اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے مزید یہاں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اسے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی، جبکہ کمرے میں آ کے سب سے پہلا کام جو پریشا نے کیا تھا وہ اس ڈریس کو اتار کر پھینک دیا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس کا جو دل کرے گا یہ وہی کرے گا، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ یزدان مصطفیٰ، میں کبھی بھی تمہیں اپنی زندگی کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ تم دنیا کے لیے ہوگے بہت ہی جانے مانے اور پاورفل انسان، لیکن میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی تم مجھ پر اپنی مرضی چلا سکتے ہو، اور نہ ہی میں کبھی تمہیں ایسا کرنے دوں گی۔ میں تمہارے سرکل کی باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے ایک اشارے پر تم پر مر مٹتی ہیں۔ میرا نام پریشا مرتضیٰ ہے اور میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے والی انسان ہوں۔ تم نے میرا آج کا دن خراب کر کے اچھا نہیں کیا۔ پریشا کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اس ڈریس کو پھینک دیا تھا، جبکہ باقی کی ساری چیزیں بھی اتار کر پھینکتی تھی، اور یہ غصہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ یزدان مصطفیٰ سے کس قدر نفرت کرتی ہے۔ ارے واہ، آج تو پریشا بیٹی خود ہی اٹھ کر ناشتے پر آ گئی ہے اور اوپر سے یونیورسٹی جانے کے لیے بھی تیار ہے۔ وہی یہ تو کسی معجزے سے کام نہیں ہے۔ دادا جان نے آج پریشا کو صبح سویرے ہی ناشتے کی ٹیبل پر دیکھ کر حیرت سے کہا، جی دادا جان، آج مجھے یونیورسٹی جلدی جانا ہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارے بیٹا، ناشتہ تو کر کے جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ نہیں دادا جان، میں یونیورسٹی میں جا کر لوں گی، مجھے جلدی جانا ہے۔ اچھا تو ٹھیک ہے، یہ دان بھی آفس کے لیے ہی نکل رہا ہے، تمہیں بھی راستے میں چھوڑ دے گا۔ جاؤ بیٹا، شاباش، پری بیٹی کو بھی اس کی یونیورسٹی چھوڑ دینا۔ جی دادا جان۔ یزدان دادا جان کی کہنے پر اپنی کرسی سے بھی اٹھا ہی تھا کہ پریشا کی اگلی بات سن کر غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نہیں دادا جان، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کل ہی ڈرائیور انکل سے کہہ دیا تھا کہ صبح سے میں یونیورسٹی جلدی جایا کروں گی، اسی لیے وہ میرے انتظار میں ہی ہیں، تو میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ایک جتاتی ہوئی نظر وہ سامنے کھڑے یزدان پر ڈال کر فوراً سے وہاں سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ سب کے سامنے اپنی اس طرح سے انسلٹ ہو جانا یزدان کو انتہائی برا لگا تھا، اور اس بات پر اسے شدید غصہ بھی تھا۔ اسی لیے مزید وہاں رکنے کی بجائے اس نے بھی اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ یہ صبح سے تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ ابھی کل ہی تو تمہیں اتنا اچھا سرپرائز ملا ہے، تم بنا پری کسی بات پہ خوش نہیں ہوتی۔ ہاں واقعی سرپرائز تو مجھے بہت بڑا ملا ہے، اور یہ سرپرائز بھی میں پوری زندگی نہیں بھولنے والی۔ اچھا خیر، ایسا بھی کیا ہو گیا؟ جب تک تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تم نے دیکھا نہیں کل پارٹی میں وہ شخص جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں میری زندگی میں دخل اندازی کرنے واپس آ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ ایک منٹ، کہیں تم یزدان بھائی کی تو بات نہیں کر رہی؟ بالکل میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اور تمہارا کب سے وہ بھائی بن گیا؟ یار کیا ہو گیا ہے؟ اب میں انہیں بھائی نہیں بولوں گی تو اور کیا بولوں گی؟ جو بھی ہے، لیکن اس شخص نے واپس آ کر اچھا نہیں کیا۔ کچھ بھی ہو جاتا، وہیں پر کہیں مرمر آ جاتا، لیکن واپس نہ آتا۔ یار پری، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو؟ میں مانتی ہوں تمہیں اچھے نہیں لگتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرو۔ اچھے نہ لگنا تو بہت دور کی بات ہے، تم جانتی ہو کہ مجھے ان سے نفرت ہے۔ جب وہ یہاں نہیں تھا تو میں خون سے اپنی زندگی جی رہی تھی۔ اتنے ہینڈسم اور اتنے اچھے تو ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی پری تم بلا وجہ میں کیوں ان سے نفرت کرنے لگی ہو، جبکہ آج سے کچھ سال پہلے تو یزدان مصطفیٰ تمہارا آئیڈیل ہوا کرتا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہو گیا ہے
کہ وہ شخص تمہیں اس قدر برا لگنے لگا ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ دیکھو میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ قاریہ تم جانتی ہو پہلے والے یزدان میں اور اب والے میں بہت فرق، وہ بہت بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسے نہیں رہے۔ تم جانتی ہو امریکہ میں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر تھے، آئے دن وہ اپنی گرل فرینڈ بدلتا تھا۔ میں کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی اس کی نظر میں لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے لیے لڑکیاں صرف اور صرف تیل بہلانے کا ایک سامان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور میں ایسے شخص کے ساتھ کبھی بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ محبت سے زیادہ مجھے عزت کرنے والا انسان چاہیے، اور وہ شخص جو دوسری لڑکیوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھلا میری کیا عزت کرے گا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو، کیونکہ یزدان بھائی کہیں سے بھی مجھے اس طرح کے نہیں لگتے، وہ بہت ہی اچھے انسان ہے۔ تم بھی اس کی باتوں میں آ ہی گئی ہو۔ پتہ نہیں اس شخص نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہر کوئی اس کے گن گاتا ہے، کوئی بھی اس کے خلاف ایک بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سب کو میں غلط لگتی ہوں، لیکن جب حقیقت سب کے سامنے کھولے گی تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور میں جھوٹ نہیں بولتی، میرے پاس اس بات کے ثبوت ہے۔ پر یہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، اپنا منہ ٹھیک کرو، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو ان سارے معاملات میں وقت ہے، ابھی کون سا کل ہی تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے، تب تک کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل نکال آئے گا۔ قاریہ کی بات بالکل ٹھیک تھی، ابھی کون سا کل ہی اس کی شادی ہونے والی تھی، اسی لیے ابھی سے اس کی بات ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں یہاں پر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں بھی یہاں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور اسی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ پری میرا ضبط مت آزماؤ، تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیں، میں آپ کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ پری یہ کہہ کر دوسری طرف سے جانے لگی تھی جب یزدان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا ضبط مت آزماؤ، لیکن شاید تمہیں میری ایک بار میں بات کہی گئی سمجھ نہیں آتی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ یزدان پری کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گاڑی کی طرف لایا تھا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھا کر دروازہ بند کر دیا، جبکہ پری مسلسل اس کے ساتھ نہ جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن یزدان تو جیسے اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پری نے بھی جب دیکھا کہ اب مزاحمت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تو خاموشی سے ایک طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اچانک سے گاڑی میں یزدان کی باری آواز گونجی تھی۔ پری میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یونیورسٹی کے باہر تم کس لڑکے سے بات کر رہی تھی؟ وہ کون تھا؟ اور وہ جو کوئی بھی تھا آج کے بعد مجھے تمہارے آس پاس دکھائی نہیں دینا چاہیے، ورنہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے معاملات میں مداخلت کرنے والے؟ اتنی پابندیوں پر پری بھی اب تنگ آ گئی تھی، اسی لیے غصے میں پلٹ کر بنا یزدان کے غصے کی پرواہ کیے اس نے جواب دیا تھا، سیریسلی تمہیں واقعی یہ بات معلوم نہیں کہ میں کون ہوتا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے تمہیں یہ بات بتانی پڑے گی کہ میں کون ہوتا ہوں۔ یقین جانو مجھے یہ بات بتانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پری اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مزید تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ یہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، جو رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں آ سکتا تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جنگلی انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اسے یہ لگتا ہے کہ میں اس سے ڈر گئی ہوں اور اس کے ڈر کی وجہ سے جیسا وہ کہے گا وہی کروں گی۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی بول ہے۔ میرا نام بھی پریشیا مرتضیٰ ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ جہاں تک بات یزدان کی ہے، اسے تو میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ پری نے یزدان سے بدلہ لینے کے لیے جو طریقہ سوچا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی کس طرح سے بدل جائے گی اور وہ اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر لے گی۔ اس وقت تو صرف اور صرف وہ یزدان کو نیچا دکھانا چاہتی تھی اور اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔
اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے اس عمل سے اس کی اپنی زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑے گا۔ ارے سلمان رکو تو صحیح، میری بات تو سنو۔ جی پریشا جی، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں ہاں، تمہیں ہی بلا رہی ہوں، کب سے آوازیں دے رہی ہوں لیکن تم ہو کے سن ہی نہیں رہے۔ وہ جی مجھے لگا کہ شاید آپ کسی اور کو بلا رہی ہیں۔ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے خود سے کبھی کسی لڑکے سے بات کی ہوئی ہو۔ اسی لیے سلمان کو تو اس بات پر شدید حیرت ہوئی تھی کہ پریشا نے آج خود اسے مخاطب کیا تھا۔ ارے تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اچھا مجھے تم سے ایک چھوٹا سا کام تھا، مجھے یہ کل کا لیکچر تھوڑا سا سمجھ نہیں آیا، کیا تم میری تھوڑی سی ہیلپ کر دو گے؟ ارے پریشا جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا، میں سب کچھ آپ کو دوبارہ سے کروا دوں گا۔ یہ ہوئی نا بات، چلو آؤ ہم دونوں کینٹین میں بیٹھ کر ساتھ میں کچھ کھا پی لیتے ہیں، اور ساتھ ہی تم مجھے یہ کام بھی سمجھا دینا۔ جی ٹھیک ہے پریشا۔ سلمان کو اپنے ساتھ کینٹین میں لے آئی تھی، جبکہ فاریہ تو پریشا کے ساتھ کسی لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پریشا بے شک ایک امین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی یونیورسٹی میں اس کی کسی لڑکے سے دوستی نہیں تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی صرف فاریہ ہی سب سے زیادہ دوستی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لڑکی تھی۔ سلمان بھی کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں تھا، ان کی کلاس کا ٹاپر تھا اور بہت لائق اور اچھا لڑکا تھا۔ کبھی کبھار پریشا اور فاریہ سلمان سے نوٹس وغیرہ لے لیتی تھی، لیکن ان کے درمیان اتنی بے تکلفی تو کبھی نہیں دیکھی تھی کہ پریشا یوں اس طرح سے اسے اپنے ساتھ کینٹین لے آئے اور اس طرح سے وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت گہرے دوست تھا۔ پر یہ سب کیا ہے؟ یہ سلمان تمہارے ساتھ یہاں کیا کر رہا ہے؟ فاریہ نے دبی دبی آواز میں کہا تھا تاکہ اس کی آواز سلمان تک نہ جائے۔ تم دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی، ابھی جاؤ یہاں سے۔ لیکن یار بتاؤ تو صحیح، آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ یار فوری پلیز تھوڑی دیر کے لیے دوسری ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گی۔ ہاں تو سلمان، ہم لوگ کہاں پر تھے؟ پریشا اور سلمان کو یہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہاں پر یزدان پہنچا۔ پریشا کو دوبارہ اس لڑکے کے ساتھ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے پریشا کو اس سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ یہ بات کہاں جانتا تھا کہ پریشا نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے ہی تو یہ سب کچھ کیا تھا۔ میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ اس لڑکے سے دور رہنا، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی اور شاید تم اس لڑکے کی خیریت نہیں چاہتی، اسی لیے دوبارہ اس کے ساتھ نظر آئی ہو۔ یزدان نے بنا کسی کی پرواہ کیے سلمان کو گریبان سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا، جبکہ وہ بیچارہ تو اپنے بچاؤ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری پری کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کی؟ آج میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ آئندہ تم کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر تو دور کی بات ہے دور سے بھی کوئی بات کر سکو۔ یزدان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ چھوڑو اسے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، جب میں نے تمہیں کل سمجھایا تھا تو تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ یزدان بنا کسی کی پرواہ کیے پری پر بری طرح سے چلایا تھا۔ اس کا غصہ اور جنون دیکھ کر تو ایک لمحے کے لیے پریشا بھی سہم گئی تھی۔ پلیز یزدان اسے چھوڑ دو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں آج کے بعد کبھی اس سے بات بھی نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی یہ تمہیں میرے پاس نظر نہیں آئے گا، پلیز اسے چھوڑ دو۔ سلمان کی حالت دیکھ کر پریشا کو اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بیچارہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا اور پریشا نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی سب کچھ ہو۔ پری کی بات سن کر یزدان نے سلمان کو چھوڑ دیا تھا، جو اپنی جان بچانے کے لیے فوراً وہاں سے بھاگ گیا، جبکہ آس پاس کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ یزدان نے پری کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ جنگلی انسان، چھوڑو میرا ہاتھ، تم انسان نہیں بلکہ ایک درندے اور حیوان ہو، تمہیں تو انسانوں سے بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے۔
فی الحال میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو اور گھر چلو۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ کہیں بھی، اور میں تمہاری بات کی کوئی پابند نہیں ہوں کہ جیسا تم کہو میں ویسا کروں۔ جس کے ساتھ تم کہو گے اسی سے ملوں گی، اور جس سے منع کرو گے کہ میں اسے چھوڑ دوں گی۔ کہ میری زندگی اور میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، اس لیے برائے مہربانی میری زندگی سے نکل جاؤ۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے پریشے، یزدان مصطفیٰ، میری بات نہ مان کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم پر میرا کیا حق ہے، اور جو حق میرا تم پر ہے اس کے ناطے میں تمہیں ہر چیز سے روک سکتا ہوں، لیکن میں آپ کے ایسے حق کو نہیں مانتی، بلکہ میں تو اس رشتے کو ہی نہیں مانتی۔ یہ صرف اور صرف ایک زبردستی کا رشتہ ہے، زبردستی کا ہی صحیح، لیکن اب تمہیں اس رشتے کو ساری زندگی نبھانا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ یزدان پریشے کو گھر لے کر جانے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا تھا، جو اس نے یہاں سے جانے سے پہلے خریدا تھا۔ اکثر جب اس کا اکیلے رہنے کا دل کرتا تھا تو وہ یہیں آ جاتا تھا، اور اگر کبھی اس کا کوئی آفس کا کام وغیرہ زیادہ ہوتا تھا تو پھر بھی اس اپارٹمنٹ میں آ کر اپنا کام مکمل کرتا تھا۔ اس کا ارادہ آج اپنے پریشے کے درمیان ساری غلط فہمی کو دور کرنے کا تھا، تاکہ وہ گھر جا کر دادا جان سے بات کر کے پریشے کی رخصتی کروا سکے، اور پھر وہ دونوں ایک پرسکون زندگی گزار سکے، جس میں نہ تو کوئی غلط فہمی اور نہ ہی کوئی نفرت ہو۔ یزدان یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پریشے اس سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ بچپن سے ہی پریشے یزدان کے سب سے زیادہ قریب رہی تھی اور اس کی ہر بات مانتی بھی تھی۔ یہاں تک کہ یزدان یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پریشے اسے کتنا پسند کرتی ہے۔ ایک طرح سے وہ پریشے کا آئیڈیل تھا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے یہاں سے جانے کے بعد ایسے کیا ہوا تھا کہ پریشے اتنی بدل گئی تھی۔ وہ نہ تو یزدان سے کوئی بات کرتی تھی، اور جب بھی وہ یہاں کا چکر لگاتا تھا پریشے کا رویہ ایسا ہی ہوتا تھا، اور اب تو یہ سب کچھ دیکھ کر اسے واقعی میں سمجھ آ گئی تھی کہ ایسا کچھ تو ہوا تھا جس کی وجہ سے پریشے اس سے دور ہو رہی تھی، اور یزدان ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسی لیے اس نے اس غلط فہمی کو جڑ سے ختم کرنا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ کر آپس میں بات کرتے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آ گئے ہیں؟ میں نے کہا بھی تھا مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں نہ تو میرے ساتھ رہنا ہے اور نہ ہی میرے ساتھ کہیں جانا ہے، لیکن ایک مرتبہ سکون سے بیٹھ کر میری بات سن لو۔ میں تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ آپ خاموشی سے میرے ساتھ چلو اور بے فکر رہو، تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر مرد نہیں جس سے تم اتنا گھبرا رہی ہو۔ میرے لیے آپ ایک غیر انسان ہی ہیں، کیونکہ میں اس رشتے کو نہیں مانتی۔ پریشے تمہاری ماننے یا نہ ماننے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی، تو کیوں بلا وجہ میں خود کو تھکا رہی ہو؟ اور اب سکون سے بیٹھ کر مجھے بتاؤ، آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ یزدان نے اسے اپنے سامنے صوفے پر بٹھایا تھا اور نرمی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس وقت وہ صرف اور صرف وہ وجہ جاننا چاہتا تھا جو اسے پریشے سے دور کر رہی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو، اور میں بھی۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس کے بعد سے تم مجھے اتنا ناپسند کرنے لگی ہو؟ یہ بات آپ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ پریشا نے جواب دے کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم میرے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یزدان اپنی جگہ سے اٹھ کر پریشے کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر محبت بھرے لہجے میں اسے یقین دلانے لگا۔ پری نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ یزدان کو اس کی یہ حرکت شدید ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کر گیا تھا، کیونکہ اس وقت پریشے پر غصہ کر کے مزید اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت خوش فہمی ہو گئی آپ کو۔ میں آپ کے یہاں سے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کے واپس آنے پر ناراض ہوں، اور آپ کو واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔
क्योंकि आप वापस आ गए हैं मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलने के लिए। प्रेशर, तुम होश में तो हो? ये किस तरह की बातें कर रही हो? परी की बातें सुनकर अब यज़दान को भी मज़ीद गुस्सा आने लगा था। मैं बिल्कुल पूरे होश और हवास में हूँ, बल्कि अभी तो मुझे होश आया है। और अच्छा हुआ कि वक्त रहते ही मुझे सब कुछ मालूम हो गया, वरना मैं तो आपको बहुत अच्छा, नेक और शरीफ इंसान समझती थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जो भी बात है खुलकर कहो। मुझे कुछ नहीं कहना। मैं सलमान को पसंद करती हूँ और इससे मोहब्बत करती हूँ। इसीलिए बेहतर यही है कि आप जल्द अज जल्द इस रिश्ते को ख़त्म कर दें और मेरी ज़िंदगी से चले जाएं। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द की तरफ मुतवज्जह होने की? मुतवज्जह होना तो दूर की बात है, किसी और से मोहब्बत करने की। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपकी हिम्मत हुई है एक लड़की के निकाह में होते हुए आए रोज़ नई गर्लफ्रेंड बनाने की। आपको क्या लगता है वहाँ रहकर आप जो भी करेंगे मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा? और यहाँ आकर सबकी नज़रों में शरीफ और इज़्ज़तदार बनकर मुझसे शादी कर लेंगे? तो ये आपकी भूल है मिस्टर यज़दान मुस्तफ़ा। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ कि आप जैसे इंसान से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ, जिसकी नज़र में लड़कियों की कोई अहमियत है ही नहीं, जो लड़कियों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इसके बाद पलट कर भी नहीं देखता। आपकी पहले से लेकर आखिरी गर्लफ्रेंड के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने तो सिर्फ एक शरीफ इंसान के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की थी, और आपने आपने तो एक लड़की के साथ निकाह में होते हुए जाने कितनी ही लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए हैं। अपनी बकवास बंद करो प्रीशे, वरना जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। प्रीशे की आखिरी बात सुनकर यज़ान का गुस्सा इसके कंट्रोल से बाहर हुआ था। जब भी इसका हाथ उठा था और प्रीशे के चेहरे पर निशान छोड़ गया। यज़ान जैसे ही प्रीशे को थप्पड़ मारा था, प्रीशे एक साइड पर जा गिरी थी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब एक और लफ्ज़ मत कहना। मैं आज ही ज़्यादा जान से बात करता हूँ। अब मज़ीद रुखसती में कोई देर नहीं होने दूंगा, और मैं किसी किस्म का इंसान हूँ ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। यज़दान कहकर फ़ौरन वहाँ से कमरे से चला गया था। वो जानता था कि वो अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और प्रीशे पर मज़ीद अपना गुस्सा उतार कर इसे कोई और तकलीफ नहीं देना चाहता था। कमरे से जाते हुए उसने सारी चीज़ें तहस नहस कर दी थी। तुम सोच भी कैसे सकती हो परी कि तुम्हारा यज़दान इस किस्म का है? क्या तुम्हें वाक़ई मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुझे तो दुःख इस बात का नहीं कि तुमने मेरे किरदार पर उँगली उठाई। मुझे दुःख इस बात का है कि परी को अपने यज़दान पर भरोसा नहीं रहा। यज़दान अपनी परी के अलावा भला कैसे किसी और लड़की करीब जा सकता था? कैसे वो अपनी परी का हक़ किसी और को दे सकता है? क्या तुम्हें इस एक बार भी मेरी आँखों में अपने लिए मोहब्बत और जुनून दिखाई नहीं दिया? ये साल मैंने किस तरह से तुम्हारी जुदाई में वहाँ गुज़ारे हैं, और तुम मुझे एक बेल फेंक इंसान समझ रही हो। बहुत गलत किया तुमने परी, और अब की सज़ा के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि यज़ान मुस्तफ़ा गलतियों को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता। तकरीबन 1 घंटे तक यज़ान ने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा परी को देखे और दोबारा से इसे गुस्सा में आ जाए, और वो कुछ ऐसा कर दे जो वो नहीं करना चाहता था। आखिरकार 1 घंटा गुजरने के बाद जब गुस्सा कम हुआ तो उसने परी को घर छोड़ने का इरादा किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो सामने ही परी की हालत देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। परी उठो, क्या हुआ है तुम्हें? परी मेरी जान, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। यज़दान जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला था, सामने ही उसने देखा कि परी अभी भी नीचे ज़मीन पर वैसे ही पड़ी थी जैसे वो 1 घंटे पहले इसे छोड़कर गया था। वो भागता हुआ परी तक आया था। जब उसने परी को सीधा किया तो उसके माथे पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर सही मायनों में यज़दान की जान निकली थी। उसने जल्दी से परी को उठाकर सोफे पर लिटाया था। उसका जख्म देखने लगा। जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था। यज़दान ने फौरन ही इसकी बैंडेज की थी और इसके करीब इसका हाथ पकड़कर बैठ गया था। आई एम सॉरी परी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट आई। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था।
بلا کبھی کوئی اپنی جان کو بھی تکلیف دیتا ہے، لیکن جو کچھ تم نے کہا تھا وہ سب کچھ سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم کیسے میری محبت پر شک کر سکتی ہو؟ کیسے میری محبت پر سوال کر سکتی ہو؟ جس شخص نے اتنے سال پورے ایمانداری سے اس رشتے کو نبھایا ہے، اس محبت کو نبھایا ہو، تو تم کیسے اس کی محبت پر سوال کر سکتی ہو؟ لیکن کوئی بات نہیں، میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس ایک مرتبہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ پری کا چہرہ دیکھتے ہوئے مسلسل اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ یزدان مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ شخص جو آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں چکا تھا، آج ایک لڑکی کو ذرا سی تکلیف پہنچائے، اس پر آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کافی دیر اس طرح سے گزری تھی۔ پری نے اپنی آنکھیں کھولی تھی تو یزدان نے شکر کیا تھا۔ پری تو اپنے سامنے یزدان کو دیکھ کر فوراً سے پیچھے ہو گئی تھی۔ چلو اٹھو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، سب لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو میں نے دادا جان کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو، لیکن پھر بھی کافی دیر ہو چکی ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ یزدان نے بھی مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اسی لیے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ پورا راستہ اسی طرح خاموشی سے گزرا تھا، اور گھر آتے ہی پری خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ کل اس کی زندگی کس طرح سے بدلنے والی ہے۔ ارے پری بیٹا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ یہ لو مٹھائی کھاؤ، آج تو بہت خوشی کا دن ہے۔ میں تو آج بہت خوش ہوں، ہم لوگ آج سے ہی شاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور تیاریاں بہت زیادہ کرنی ہیں۔ میری تو بس یہی دعا ہے کہ میری بیٹی خوش رہے۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ پری کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کل رات یزدان نے دادا جان سے اور سارے گھر والوں سے رخصتی کی بات کر لی تھی، اور ایک ہفتے بعد ہی یزدان اور پری کی رخصتی تھی۔ فرزانہ بیگم نے جیسے یہ بات پری کو بتائی تھی، پری فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بابا، آپ اس رخصتی سے انکار کر دیں، میں کبھی بھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلتا ہو۔ پریشے، یہ تم کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ دادا جان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ دادا جان، آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا جو سب کے سامنے بہت شریف بنتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، یہ ایسے ہی اتنے سال ملک سے باہر نہیں رہا، وہاں پر اس کی کتنی گرل فرینڈس تھیں، آپ لوگ نہیں جانتے۔ میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی۔ پریشا جو بنا کسی کی پرواہ کیے بس بولے چلی جا رہی تھی، اور پیچھے کھڑا یزدان غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بنا کچھ سوچے سمجھے کچھ بھی کہے جا رہی تھی۔ کوئی اور بات ہوتی تو شاید اپنے غصے پر قابو رکھتا، لیکن یہاں بات اس کے کردار کی تھی، اور اس کی اپنی بیوی ہی سب کے سامنے اسے بد کردار ثابت کرنے پر لگی ہوئی تھی۔ یزدان سے جب مزید صبر نہ ہوا تو وہ خود ہی آگے بڑھا تھا، اور سختی سے اس نے پریشے کا بازو پکڑ لیا۔ معذرت بڑے ابا، لیکن آج سے آپ کی بیٹی پرائی ہوئی۔ پریشے یزدان کی رخصتی جو ایک ہفتے بعد ہونی تھی، وہ آج ہی ہوگی، اور کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ یزدان نے ایک جھٹکے سے پریشے کے بازو کو پکڑا تھا اور اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے آیا۔ مجھے بد کردار اور حیوان کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ تمہیں اب اپنے آنے والی ہر رات تمہیں اپنے لفظوں کا قرض چکانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی یزدان اسے اپنے قریب کر گیا تھا، جبکہ پری کی تو رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ گھر میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ یزدان کو روک سکتا۔ پری پچھلے 6 سال سے اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور آج وہ سب کے سامنے پورے حق سے اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ نہ صرف اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، بلکہ پری کی لاکھ مزاحمت کرنے کے بعد بھی یزدان نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی، اور اپنا حق اس سے لے لیا تھا۔ یزدان پری کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو کچھ پری نے اس کے بارے میں سب کے سامنے کہا تھا، یزدان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پایا تھا، اور کچھ وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اور پری کے رشتے کو بچانا چاہتا تھا، اور اس کو بچانے کا یہی راستہ تھا کہ وہ اپنے اور پری کے درمیان موجود ساری دوریوں کو مٹا دیتا۔
فون کی مسلسل بجتی گھنٹی سے جسان کی آنکھ کھلی تھی۔ جب اس کی نظر اپنے قریب بازو پر سر رکھے سوئی ہوئی پری پر گئی۔ میں جانتا ہوں پری، تم بہت معصوم ہو، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ کسی اور نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے۔ میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا کہ آخر وہ انسان کون ہے جو تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے تمہیں اجازت کے بغیر اس رشتے کو مکمل کیا، تاکہ کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے۔ لیکن تمہیں اپنے یزدان پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کبھی بھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ مگر کوئی بات نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یزدان نے دوبارہ سے جھک کر پری کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے، اور پھر فوراً ہی بستر سے اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، کیونکہ آج اسے بہت ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا جانا تھا۔ دن اس طرح سے گزر رہے تھے، اور یزدان نے اس دن کے بعد سے پری کو اپنے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ ملازمہ نے بھی یزدان کے کہنے پر پری کی ضرورت کا سارا سامان یزدان کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ یزدان ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا تھا کہ وہ پری سے نرم لہجے میں بات کرے، اس سے محبت سے پیش آئے، لیکن پری کسی نہ کسی بات پر ضرور اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ لیکن وہ اپنے غصے کو ضبط کر کے خاموش ہو جاتا۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تھے، لیکن پری کے دل میں ابھی بھی یزدان کے لیے نفرت برقرار تھی۔ میں نہیں مانتی اس رشتے کو، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت۔ آپ نے باقی لڑکیوں کی طرح مجھے بھی استعمال کیا۔ آپ کا تو کام ہی یہی ہے، لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دینا۔ امریکہ میں بھی تو آپ یہی سب کچھ کرتے تھے۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، نہ ہی آپ کی زندگی کا حصہ بننا ہے، اور نہ ہی اس بچے کو اس دنیا میں لانا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ بچہ میرے لیے آپ کی کسی محبت کی نشانی نہیں، بلکہ آپ کی بد کرداری۔ اس سے پہلے کہ پری کچھ اور بولتی، یزدان غصے سے داڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جو منہ میں آتا ہے بولتی رہتی ہو۔ اندازہ بھی ہے کیا بول رہی ہو؟ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی، بیوی ہو تم میری، میں نے صرف اپنا حق لیا تھا۔ ہاں، آپ نے صرف اپنا حق لیا تھا، لیکن وہ بھی زبردستی۔ اس میں میری مرضی شامل نہیں تھی، اور میں اس زبردستی کی نشانی کو کبھی اس دنیا میں نہیں آنے دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں پیشے، اگر تم نے کوئی بھی الٹی سیدھی حرکت کی تو خود یا پھر اس بچے کو نقصان پہنچانے کی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب تک میں صرف تم سے نرمی سے پیش آ رہا ہوں، مجھے سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ پیشے کو جب سے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب سے اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ یزدان نے اسے پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پری اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ صرف اسی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ یزدان نے اس کے ساتھ زبردستی کی، اور زبردستی یہ رشتہ جوڑا ہے۔ سب نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن پری کسی کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یزدان بیٹا، پری کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، وہ نہ سمجھ نہ دان ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کیسا ہے، تمہیں ہمیں کسی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جانے پری کے ذہن میں یہ ساری باتیں کس نے ڈال دی ہیں؟ فرزانہ بیگم بیٹی کی حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے یزدان کو کھو نہ دے۔ پہلے تو اس کی باتوں کو یزدان اس کی نادانی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، لیکن جو کچھ کرنے کا ارادہ وہ اب رکھتی تھی، فرزانہ بیگم جانتی تھی کہ یزدان یہ سب کچھ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اس بچے کو ختم کرنا چاہتی تھی، جو یزدان کے لیے سب سے زیادہ اہم تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر بھی پری کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ کیوں فکر کرتی ہیں تائی جان؟ میں جانتا ہوں پری نہ سمجھ ہے، اور آپ فکر مت کریں، میں اسے سنبھال لوں گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب کچھ سمجھ جائے گی۔ وہ بس غصے میں ایسی باتیں کرتی ہے مجھے تکلیف دینے کے لیے، ورنہ میں جانتا ہوں وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ کسی بھی ماں کے لیے بات آسان نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچائے۔
پری بھی ایسا کچھ نہیں کرے گی اور صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے اور مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتی ہے۔ یزدان کافی مطمئن اور پرسکون تھا، جبکہ فرزانہ بیگم کافی پریشان تھی، کیونکہ وہ پری کی عادت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پری ایک مرتبہ کچھ کرنے کا ٹھان لے تو پھر وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی کر گزرتی ہے، اور اگر اس مرتبہ پری نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو نہ صرف یزدان بلکہ گھر والے بھی اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یزدان آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا جب اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ اوہو، جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ فائل تو میں کمرے میں ہی بھول کر آ گیا ہوں۔ سمینا کو بھیجتا ہوں، میرے کمرے سے لے آئے۔ لیکن سمینا کو کیا معلوم کون سی فائل ہے، مجھے خود ہی جانا پڑے گا۔ یزدان نے واپس اپنے قدم کمرے کی طرف لیے تھے، اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ پری؟ اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا تھا، کیونکہ سامنے ہی پری اپنے گلے میں دوپٹہ ڈال کر پنکھے سے جھول رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر یزدان کے قدموں نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تو زندگی کیسے ختم ہو گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی پری اس کے ساتھ یہ سب کرے گی اور اس سے اس طرح کا بدلہ لے گی کہ ساری زندگی کی تکلیف اس کے حصے میں ڈال دے گی۔ 2 سال بعد۔ عائشہ بیٹا، آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں۔ نانو، میں مما کے ساتھ بیٹھ کر بابا کا انتظار کر رہی ہوں۔ مما کہتی ہیں کہ وہ ضرور آئیں گی۔ فرزانہ بیگم نے افسوس سے اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کو دیکھا تھا، جو جب سے پیدا ہوئی تھی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی۔ پری بھی 2 سالوں میں بہت بدل گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہتی تھی، بس اپنی بیٹی عریشہ کے ساتھ سارا وقت گزارتی تھی۔ چلو اٹھو میرے ساتھ، اندر چلو، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ آپ کے بابا جب بھی آئیں گے میں آپ کو بتا دوں گی۔ مزید کب تک یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرو گی؟ شام ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ آپ عریشہ کو لے جائیں، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی۔ 2 سال پہلے جیسے ہی یزدان کمرے میں آیا تھا، پری کو اس طرح سے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کی ہوش و حواس جواب دے گئے تھے، لیکن فوراً ہی ہوش سنبھالتے اس نے پری کو پکڑ کر نیچے اتارا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ پری نے یزدان کے آفس کے لیے نکلنے کے فوراً بعد ہی کیا تھا۔ اسی لیے یزدان فوراً کمرے میں واپس آ گیا تھا، جس کی وجہ سے پری کی جان بچ گئی تھی۔ لیکن اس حادثے نے یزدان اور سارے گھر والوں کو ڈرا دیا تھا، اسی لیے یزدان نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پری اس سے نفرت کرتی ہے اور جب جب اسے دیکھتی ہے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی لیے وہ ملک چھوڑ کر امریکہ واپس چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد پری کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ یزدان کے خلاف اس کے کزن کی سازش تھی، جو بچپن سے پری کو پسند کرتا تھا۔ اسی لیے وہ یزدان کے یہاں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ہر وقت پری کو یزدان کے خلاف کرتا تھا اور جھوٹ موٹ کی تصویریں بنا کر پری کو بیچ دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ یزدان آئے دن نئی لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ پری کم عمر تھی، اسی لیے اس کی باتوں پر بھروسہ کر لیتی تھی اور یزدان کو غلط سمجھنے لگی تھی۔ لیکن اب ساری حقیقت کھول کر سامنے آ چکی تھی، لیکن اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ یزدان ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا، فون پر پری کا حال پوچھ لیتا تھا، لیکن کبھی بھی اس نے پری سے بات نہیں کی، نہ ہی پری کی اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ یزدان سے کوئی بات کرے، کیونکہ جو کچھ پری نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یزدان اور پریشے کی بیٹی ہوئی تھی، جس کا نام پری ہے، خود ہی عریشہ رکھا تھا۔ جب سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تب سے وہ یزدان کے واپس آنے کی منتظر تھی۔ پری کو لگتا تھا کہ شاید اپنی بیٹی کا سن کر وہ واپس آ جائے گا، لیکن 1 سال گزر گیا تھا، یزدان ابھی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ ہر روز وہ اسی امید پر کہ شاید وہ واپس آ جائے گا، وہ اپنی بیٹی عریشہ کے ساتھ گھر کے لان میں پورا دن بیٹھ کر گزار دیتی تھی، لیکن یزدان واپس نہیں آیا تھا۔
सोते हुए तुम आज भी इतनी खूबसूरत और मासूम लगती हो। और ये छोटी सी डॉल ये भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत और मासूम। सामने बैठा शख्स अपने सामने लेटी लड़की को गौर से देख रहा था, जो कि गहरी नींद में सो रही थी। और इसके साथ लेटी इस छोटी सी बच्ची को भी, वो भी गहरी नींद में थी। तुम दोनों नहीं जानती मैंने तुम दोनों को कितना याद किया था। अगर ये वक्त तुम लोगों के लिए मुश्किल था, तो मेरे लिए इससे कई ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर यहाँ से मैं ना जाता तो शायद परी तुम्हें इस रिश्ते का, मेरी मोहब्बत का एहसास ना होता। और आज तुम और मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने इस तरह से सही सलामत ना होती। तुम्हारी जिंदगी के लिए तुमसे दूर रहना भी मुझे मंजूर था, इसीलिए मैं तुमसे दूर चला गया। लेकिन अब मेरे लिए तुमसे दूर रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर मैं मज़ीद तुमसे दूर रहा तो तुम तो शायद ज़िंदा रहो, लेकिन मैं मर जाऊंगा। और अभी मैं मरना नहीं चाहता, तुम्हारे और अपनी छोटी सी परी के साथ जीना चाहता हूँ। यज़ान ने झुककर पहले ही अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया था और इसके बाद परी पर झुक गया था। 2 साल की दूरी वो शायद चंद लम्हों में मिटा देना चाहता था। उसका इस कदर जुनून और दीवानगी देखकर परी ने फौरन से अपनी आंखें खोल ली थी। अपने सामने यज़ान को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह शख्स वापस आ गया है। परी को उठता देखकर वो भी एक तरफ होकर बैठ गया था, जबकि परी बस हैरत से उसे देखे जा रही थी। जैसे ही उसे यकीन हुआ था, फौरन उसके गले लग गई और कूट कूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी यज़ान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मोहब्बत पर शक किया, आपके किरदार पर शक किया, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। आप जो सज़ा देंगे मुझे मंज़ूर होगी, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइएगा। परी तो दीवानों की तरह इसके सीने से लगी, बस यही बात दोहराई जा रही थी। कहीं नहीं जाऊँगा। तुम में और अलीशा में मेरी जान बसती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से दूर पुरसकून ज़िंदगी जी सकता था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना तुम मेरे लिए तड़पी हो, उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूँ। लेकिन मैं तुमसे दूर रहना ज़रूरी था। लेकिन अब जबकि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ गया है, तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा। परी को एक साइड से अपने साथ लगाते हुए यज़दान ने अपनी बेटी को देखा था, जो पुरसकून नींद सो रही थी। मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, तुम्हारी तरह खूबसूरत और मासूम। तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए कितना तड़पा हूँ। मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। मैं इस झूठे इंसान की बातों पर भरोसा करती और ना आप पर शक करती, और ना ही ये सब कुछ होता। जो गुजर चुका है इसे भूल जाओ। आज हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। हम दोनों होंगे और हमारी बेटी होगी। बाकी सब भूल जाओ। यज़दान ने दोबारा से परी को अपने सीने से लगाया था, जबकि परी भी अब मुतमईन थी। अपनी बेटी को सोता हुआ देखकर यज़दान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। आज परी की रजामंदी और इजाज़त से वो इसके करीब गया था और 2 साल की दूरी को मिटाता चला, जबकि परी भी अपने शौहर के वापस आ जाने पर बहुत खुश थी। वो दोनों ही आज अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के साथ खुश थे।